السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری سب پیاری بہنیں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین سم آمین۔ اچھا سسٹرز، آج ہم نے تجوید القرآن، ٹھیک ہے، اس گروپ کا سٹارٹ کیا ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں جتنی آسان طریقے سے آپ کو پڑھاؤں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے۔ اور جدھر تک میری کوشش ہوگی تو یہی ہوگی میری کوشش کہ یہ کورس آپ کا ڈیڑھ سے 2 ماہ میں کمپلیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو بھی میرے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ کو لیسن آئے تو آپ کوشش کریں گی کہ آپ لیسن جلدی سے ٹائم پر سنا دیں، ٹھیک ہے۔ سیٹرڈے کو آپ کو ٹیسٹ لیا جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے، اور سنڈے کو آپ کو آف ہوگا۔ اچھا، لیسن کا سٹارٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن، ٹھیک ہے، قرآن کا لفظ قرت سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کو تجوید سے پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اب تجوید کیا ہے؟ تجوید کے معنی ہیں کسی چیز کو عمدہ یا اچھا بنانا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں تو الفاظ کو مخارج، صفات، ٹھیک ہے، خوبصورتی سے ادا کرنا، اس کو ہم تجوید کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 آ جاتا ہے ہمارا کہ علم تجوید کی اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تجوید سیکھنا ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ تو اس کے بارے میں چند قرآن پاک کی آیات بھی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اور لحن کا جب بیان دوں گی، میں آپ کو لحن کے بارے میں جب بتاؤں گی تو آپ کو واضح طور پر اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ تجوید کیوں امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک سے دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ ترتیل، ترتیل کا لفظ، یہی لفظ جو ہے سورہ مزمل میں بھی آیا ہے۔ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھنے کو ترتیل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مخارج کے ساتھ خوبصورتی سے ادا کرنے کو ہم ترتیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ مزمل میں بھی یہی آیا ہے کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں لحن۔ لحن کیا ہے؟ لحن کی لغوی معنی ہے غلطی کرنا، ٹھیک ہے۔ لغوی معنی ہے غلطی کرنا کے، اور اصطلاحی معنی میں اس کے یہ لیے جاتے ہیں کہ قرآنی حروف کو، ٹھیک ہے، قرآنی حروف کو قواعد تجوید کے خلاف اور غلط پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب لحن کی اقسام کتنی ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے لحن جلی اور ایک ہے لحن خفی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج کا لیکچر نا تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا، لیکن میں کوشش کروں گی کہ لحن جلی اور لحن خفی یہ دونوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دوں، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ جب آپ یہ سمجھ جائیں گی نا لحن جلی اور لحن خفی، تو آپ کو تجوید کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو جائے گی، اور آئی تھنک پھر آپ لوگ پرجوش انداز سے، پرجوش طریقے سے تجوید سیکھیں گی تاکہ آپ کی مسٹیکس نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں لحن جلی، ٹھیک ہے۔ لحن جلی کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ لحن جلی کا مطلب ہے کہ بڑی اور نمایاں غلطیاں کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ والی غلطیاں جو حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم حرکات میں غلطی کرتے ہیں یا مخارج میں غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ غلطیاں کرنا حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں ہم یہ غلطیاں کس طرح سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک پہلی غلطی تو اس طرح کی ہوتی ہے لحن جلی میں کہ ہم حرف کو بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے قوف کی جگہ کاف پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قوف 2 نقطوں والی کی جگہ ڈنڈے والی کاف پڑھ دیتے ہیں، یا صاد کی جگہ سین پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی میں ٹائپ بتاتی ہوں آپ کو، مثال کے طور پہ ایسے قل،
قل کی جگہ کل کہہ دیں ہم، ٹھیک ہے؟ قل کہتے ہیں کہو کو اور کل کہتے ہیں کھاؤ۔ اب دیکھیں کس طرح سے میننگس چینج ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ارلیم کی جگہ علیم کہتے ہیں نا، ارلیم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم آئین کو الف سے بدل دیں، علیم کہہ دیں، تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے دردناک۔ تو دیکھیں آپ خود دیکھیں کہ کتنا بڑا چینج آتا ہے، اور جب ہم اس طرح سے الفاظ کو بدل دیں، حرف کو بدل دیں، تو کتنا گناہ ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نصر کی جگہ ہم کہتے ہیں نصر، نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد، اس کی جگہ کہتے ہیں نصر، تو اس کا مطلب ہوگا گدھ، ٹھیک ہے؟ سعود کو سین سے بدل دیا تو یہ اس کا بھی گناہ ملے گا ہمیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری ٹائپ دیکھ لیتے ہیں لحن جلی کی، کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی حرف کو بڑھا دینا، ٹھیک ہے؟ غیر ضروری طور پر کسی بھی حرف کو بڑا کر دینا، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ، ٹھیک ہے؟ الحمد للہ، ٹھیک ہے؟ اب اگر کوئی ایسا کر دے، اس کو دال کو بڑا کر دے، ٹھیک ہے، ہا کو بھی بڑا کر دے، تو وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ جس طرح کوئی اس طرح سے پڑھ دے الحمد للہ، ٹھیک ہے، تو وہ بالکل غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی جو ہے غلط ہوتا ہے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس سے غلطیوں سے۔ اسی طرح کسی حرف کو کم کر دینا، جیسے لم یولد، آتا ہے نا سورہ اخلاص میں لم یلد ولم یولد، تو لم یولد کی جگہ ہم کہتے ہیں لم یولد، تو وہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حرکات کی غلطی کرنا، جیسے زبر کی جگہ زیر پڑھ دینا، زیر کی جگہ پیش پڑھ دینا، تو یہ لحن جلی میں آتا ہے۔ لحن خفی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ لحن خفی کیا ہے کہ چھوٹی اور چھوٹی غلطیاں کرنا، ٹھیک ہے؟ لحن جلی کیا ہے؟ لحن جلی کی غلطیاں تو حرام ہے نا، لیکن لحن خفی کی غلطیاں وہ مکروہ ہیں، اگرچہ وہ کرنی نہیں چاہیے لیکن اگر ہو جائیں تو وہ مکروہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بعض علماء کے نزدیک لحن خفی کی جو غلطیاں ہیں وہ بھی جو ہے حرام ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب لحن خفی کی غلطیاں کیسی ہوتی ہیں کہ جیسے رو کو موٹا یا باریک پڑھا جاتا ہے، کہیں موٹا پڑھنا ہوتا ہے کہیں باریک، تو اس چیز کو نظر انداز کر دینا، ٹھیک ہے؟ آگے جا کے ہم پڑھیں گے رو کے قاعدے بھی، تو آپ کو سمجھاؤں گی میں۔ اسی طرح دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ لام کو موٹا یا باریک پڑھ دینا، جیسے لفظ اللہ ہے نا، اللہ، تو اس کے لام کو لام جلالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو کبھی باریک پڑھنا ہوتا ہے کبھی موٹا، تو اس میں ہم اگر غلطیاں کر دیں تو وہ بھی لحن خفی میں آتا ہے۔ اسی طرح نون ساکن اور تنوین کے بعد اظہار کرنا ہے یا اخفا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی غلطیاں جو ہے لحن خفی میں آتی ہیں۔ آج کے لیسن تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، لیکن یہ تجوید کو سکھانے کے لیے ضروری تھا کہ میں آپ کو لحن کے بارے میں بتاؤں، لحن کی اقسام کے بارے میں بتاؤں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے جو ہے اس کے لحن جلی سے کیا مراد ہے، لحن خفی سے کیا مراد ہے، چھوٹی سی آپ نے بس بتا دینا ہے، چھوٹا سا جو آپ کو سمجھ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ مین پوائنٹس آپ نے بتا دینے، اتنا زیادہ ایکسپلین نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اتنا زیادہ ایکسپلین کیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہو گیا؟ دوسری بات یہ کہ جو سسٹرز نوٹس بنا سکتی ہیں تو وہ لازمی بنائیں، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ قاعدے بھول سکتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، تو وہ نوٹس ہوں گے آپ کے پاس، تو وہ ایز اے نوٹس آپ کے پاس محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آگے جب آپ کسی اور کو سکھائیں گے تجوید، تو وہ آپ کے لیے آسانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو بہتر ہوگا کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ ہی اس کے نوٹس بھی بنائیں۔ یہ جو کوشچنس دیے ہیں اس کے آپ نے وائس میسج میں آپ نے اس کے سینڈ کرنی ہے، وائس میسج میں آنسرس سینڈ کرنے ہیں اپنے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔